روزے قضا ہو تو روزے رکھنے ضروری ہے۔ جب حالت ایسی ہو کہ جس میں روزہ رکھنے کا امکان نہ ہو اور آئندہ بھی کبھی، تو پھر اجازت ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دے، یا موجودہ زمانے میں ایک فطرہ جتنا بنتا ہے 1 فطرانے کا فدیہ دے۔ زکوٰۃ جب کسی کے ذمہ باقی ہو تو وہ ایسا ہی قرض ہے جیسے کسی مخلوق کا حق آپ کے ذمہ، اس سے زیادہ حق کا، کیونکہ اللہ کا بھی حق ہے اور فقراء و مساکین کا بھی۔ نمازیں جس کے ذمہ باقی ہو، نمازوں کی قضا پورے حساب کتاب کے ساتھ ہوگا، پورے دن، مہینہ، تاریخ، اوقات لکھنے پڑیں گے، وقت فجر، وقت ظہر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء، 2 نمازیں، 4 فرض، 3 وتر۔ حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازیں واجب الادا ہے، 5 فرائض قطعیہ یقینیہ اور 6 واجب وتر۔ قضا میں بھی براہ راست ساتھ ہے، اور جب فدیہ ادا کیا جائے گا تو وتر کا مستقل نماز کے برابر فدیہ دینا ہوگا۔ احکام دین میں سستی نامناسب بات ہے۔ احکام دین میں اگر کسی کی عمر زیادہ بھی ہے تو وہ چستی دکھائے۔ چستی 3 قسم کی ہے، ایک خود کر لینا، دوسرا اپنے مال میں سے خود مال نکالنا، یہ میرے روزوں کا بدل، یہ میری نمازوں کا فدیہ، اور یہ میرے ذمہ زکوٰۃ، زمینیں بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے، مکانات بیچ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو، پیسہ نہ ہو، فقہاء نے لکھا ہے سونا بیچے۔ سونا کیوں گھر پہ رکھا ہے؟ شریعت نہیں چاہتی ہے کہ گھر سونے سے بھرے، توڑ دے اس میں سے 1 تولہ کاٹ کے گھر کے آپ بیچ دے، 6.5 ہو جائے گا، زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ آئندہ سال زکوٰۃ شریعت یہ نہیں کہتی کہ لوگ سام پہنچ دہا بنے اور مال کے اوپر بیٹھے رہے، نہ، مال ہو تو زکوٰۃ آئے، مال جب فنا ہو جائے گا زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ حج جب تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص پھر وصیت کر لے، اول خود ادا کر لے، جب وہ نہ کر سکے تو خود مال کا فدیہ خود دے، اپنے سامنے دے، مالک و مختار۔ اور تیسری صورت پر یہ کہ اپنے اعزاء اور ورثاء کو کہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ میری نمازوں روزوں کے بدلے میں دے دیے گا۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی یا اس کا مال نہیں تھا تو پھر ورثاء کو حق حاصل ہے نہ دینے کا۔ ہاں، تبرع احسان ہے ان کا کہ وہ کہے اپنے مرحوم کی ادائیگی حقوق پہلے کرے۔ تبرع اور احسان میں تو یہ بات بھی داخل ہے کہ رشتہ دار اپنے مال میں سے کرے، ایک بیٹا اپنے مال میں سے اپنے باپ کو چھوڑا رہا کر سکتا ہے۔ اللہ، ویسے ہی ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ میرا جاننے والا تھا اور اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق تھے اور وہ چلا گیا اور جہنم کی سزا قطعی ہے، اس میں صحیح کثرت سے احادیث وارد ہے، تو بجائے اس کو دعائیں دینے کے اور قرآن مجید پڑھوانے اور چھیے پڑھوانے کے حساب لگا لے اور ان کے لوگوں سے بات کر لے کہ اگر آپ معاف کریں تو مہربانی ہے، نہیں معاف کرنا ہے تو میں ادا کرتا ہوں۔ اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے محسن کو جس طرح دنیا کی بے عزتی سے بچانا ضروری ہے، آخرت کی بے عزتی بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔